نامانوس عنوان ہے غیر سودی مالیاتی ادارے کا قائم کرنا، اسلامک بینک کا قائم کرنا، لوگوں کو بینکنگ کے نظام سے، کیپٹلزم کے نظام سے بچانا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے سوق مدینہ کو بھی سنبھالا، بازار پر بھی نظر تھی کہ بازار میں یہودیوں کے کاروبار اور یہودیوں کے سود کا چلن زیادہ نہ ہو جائے۔ بازار اور معیشت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہر جگہ پر پہلے تاجر بن کر آتے ہیں لوگ، پھر اس کے بعد ملکوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ انگریز اس ملک میں پہلے تاجر بن کر آیا، پھر اس نے سیاست پر قبضہ کر لیا۔ ہمارے ملک میں کتنے ایسے سودی رہن کے ایزی منی انسٹالمنٹ پر، قسطوں پر لینے کے رواج ہیں کہ ہماری بہنیں اس کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اماں حوا کا ذہن بنایا، حضرت آدم کو باہر نکالا۔ عورتوں کے ذریعے سے دشمن کہاں کہاں تک پہنچ جاتا ہے گھروں میں۔ کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام پوری دنیا میں چلا ہے۔ 90 یا 100 سال کی محنت کے بعد اسلامی معاشی نظام بھی چلے گا، کم سے کم اس سے کم محنت تو ہم کر کے بتائیں۔ شریعت رواج کے خلاف ہوتی ہے، ماحول کے بہاؤ کے خلاف کام کرنے میں ایمانی طاقت چاہیے۔ غربت کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا سودی نظام کے ذریعے سے۔ آج امریکہ بلین آف ڈالر قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہندوستان میں پیدا ہوتے ہی بچے کی گردن پر قرض ہے۔ عالمی بینک کے چند یہودی کیسے نچاتے ہیں پوری دنیا کو، اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ پٹرول کی کمی، گیس کی کمی، اللہ نے روزی کی کمی نہیں رکھی، انسانوں نے اپنی بددیانتی کے ذریعے سے نابرابری اور احتکار اور ذخیرہ اندوزی اور انسانیت کو تکلیف میں ڈالا ہے اپنی نفسانیت اور چال بازی کے ذریعے سے۔ سب سے پہلے غیر سودی اسلامی بینک کا تصور دنیا میں حیدرآباد میں رکھا گیا۔ مولانا معز الدین صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سوچا کہ غیر سودی بینک کا تصور ہونا چاہیے۔ امریکہ نے بلایا، انہوں نے ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی سے مشورہ کیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی نے فرمایا تمہیں قتل کر دے گا وہ، غیر سودی بینک کا نظام اگر دنیا میں قائم کر دو گے یہودی بنیوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ آگے مسلم فنڈ کا تصور اسی کی ترقی یافتہ شکل ہے جو جمعیت علماء ہند نے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے اندر چلایا۔ پھر حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی عمر کا بڑا حصہ کھپا دیا غیر سودی مالیاتی اداروں کے قیام پر۔ انہیں مالیاتی نظام کا دہشت گرد لکھا یہودیوں نے، اخباروں میں شائع کیا گیا،
وہ اخبار کے تراشے آج بھی موجود ہیں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام کا اقتصادی نظام 250 صفحات میں آج بھی معیشت کا طالب علم اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسے وسیع النظر تھے ہمارے اکابر، اور کتنی کم علمی ہے ہماری زندگیوں میں۔ افراد سازی ابھی حاضری ہوئی، حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری نقش بندی دامت برکاتہم کے ساتھ ظہرانہ ہوا۔ ہمت افزائی کے بول تو بڑے فرماتے ہی ہیں، یہ اہم کام ہے افراد سازی کا۔ سب کام جب ہی چلیں گے جبکہ کرنے والے افراد بھی تو ہو۔ کچھ علماء بوجھ اٹھائیں غیر سودی بینک کے قائم کرنے کا۔ یہاں پر ابھی جو محاضرہ پیش کریں گے حضرت مولانا مظہر صاحب قاسمی نقشبندی کورٹلوی دامت برکاتہم، ہمارے آندھرا تلنگانہ کے بہت ہی قابل قدر متحرک علماء کرام میں سے ہے۔ 25 سے زائد مرتبہ بحیثیت معلم الحجاج کے حج کے لیے حاضری کا موقع ملا ہے، ملتے ہی رہتا ہے۔ گاؤں گاؤں ضلع ضلع پھرتے رہتے ہیں حاجیوں کی تربیت کے اجتماعات کے لیے۔ نافع تو بنے، کچھ تو بوجھ اٹھائے، خلا تو پورا ہو، کسی تقاضے کی تکمیل تو ہو ہمارے وجود کے ذریعے سے۔ محبوب نگر یہاں قلیب کا ایک ضلع ہے، وہاں پر امانت بینک چلتا ہے مسلم فنڈ کے نہج پر۔ پھر انہوں نے کورٹلا میں بینک قائم کیا، کئی کروڑ کا ٹرانزیکشن ہے، ہماری حاضری ہوئی، غریبوں کا بھلا ہو گیا، ٹھیلا بنڈی والوں کی بچت ہو گئی، چھوٹے سے کمرے میں بینک قائم ہو گیا۔ دوسرے بینکوں کا پیسہ ڈوب سکتا ہے، اس کا نہیں ڈوبے گا۔ خاص طریقہ ہے، کانسیپٹ سمجھنا پڑتا ہے۔ چراغ سے چراغ جلتے ہیں، عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے قریب کا ایک دوسرا علاقہ ہے بھینسا، وہاں پر دوسرا اسلامک بینک قائم ہوا، وہاں بھی ہماری حاضری ہوئی، احباب لے گئے، کئی کروڑ کے قریب وہاں پر بھی ٹرانزیکشن شروع ہو گیا۔ دھن کی نئی دھن کی ضرورت ہے، دولت کی نئی ہمت کی ضرورت ہے۔ ابھی مولانا محترم بتلائیں گے کہ کوئی بڑا کام کرنا نہیں ہوتا ہے۔ ایک محاسب، اکاؤنٹنٹ، ایک امانت دار مل جائے، ابھی قائم ہو جائے گا ادارہ۔ جو پیسہ بینک میں رکھا ہے یہاں پر رکھ دیں، قرض کی فراہمی آسان ہو جائے گی۔ کتنا مال کا مقدار، کتنے مال کی مقدار قرض دی جائے اور کتنا محفوظ رکھی جائے، سونے کے بدلے میں ہی قرض دیا جائے، اور کس طریقے سے آدمی سونا چھڑانے کے لیے قرض ادا کر دیتا ہے۔ بہت ساری گہری باتیں معیشت سے متعلق آپ کے سامنے آئے گی۔ مجالس کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ تکرار اس لیے نہیں کیا جاتا تاکہ دوسرے ضروری پہلو سامنے آ جائیں، ہمیں باہمی تکرار کرنا چاہیے۔ مولانا اپنے ساتھ ناندیڑ کے 3 دردمند ساتھیوں کو بھی لے کر آئے ہیں، بھائی خلیل صاحب، عبد الرحمن صاحب وغیرہ، جو مستقل رہبری کر رہے ہیں مولانا کی نگرانی میں، جو قائم کرنا چاہتے ہیں ان کو سیٹ اپ بتلائے۔ مکتب کیسے قائم کیا جاتا ہے، مدرسہ کیسے کھولا جاتا ہے، سیروزہ جماعت کیسے بنائی جاتی ہے، بیرون کی ترتیب کیسے بنتی ہے، ٹرسٹ کیسے بنتا ہے۔ ہر کام سیکھنے کے بعد ہی آتا ہے۔ حادثات سے سیکھنے کے بجائے ہدایات سے سیکھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔
میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا محاضرہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزت و احترام کے لائق بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، یہ مختصر سی نشست جس کا عنوان ہے کہ غیر سودی ادارے، ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کے قیام کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہم سب دین کا علم رکھنے والے، دین کے تقاضوں سے واقف اور امت کے حالات کو اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ قرآن کریم میں سود کے سلسلے میں جتنا سخت لہجہ استعمال کیا گیا ہے، کسی گناہ کے سلسلے میں اتنا سخت اللہ نے لہجے کو استعمال نہیں فرمایا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ شراب میں دھت، نشے میں مست ایک آدمی، چاندنی رات تھی، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا اور وہ چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ چاند اس کے ہاتھ کیسے لگتا، لیکن گزرتا ہوا آدمی اس نے دیکھا کہ یہ عجیب و غریب ہے، نشے میں اتنا مست ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ چاند کو پکڑا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا، اور بہت سے خیالات ویسے بھی لوگوں کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے تو میری بیوی کو طلاق۔ کہنے کو تو اس نے کہہ دیا، لیکن پھر فکر پیدا ہو گئی کہ کیا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس نے حاضری دی اور اس نے اپنا مسئلہ پیش کیا، تو امام مالک نے فرمایا کہ مجھے قرآن کریم پر غور کرنے کا موقع چاہیے۔ چنانچہ امام مالک قرآن کریم کو بہت گہرائی سے پڑھتے رہے، اور پھر اس کے 3 دن کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے اس سے بھی سخت ترین گناہ کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے اور سودی معاملات سے پیچھے نہیں ہٹو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اعلان جنگ ہے، چیلنج ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسا کون سا گناہ ہے جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی شناعت و قباحت اور برائی بیان کرتے ہوئے وہ کلمات ارشاد فرمائے جو ہم سب کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا کہ ماں سے بدکاری جتنا شنیع اور بھیانک اور سنگین جرم ہے، اس سے کہیں زیادہ سودی معاملات میں پڑ جانا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جو سود کھائے گا وہ تو کھائے گا، اور جو سود براہ راست نہیں کھائے گا وہ بھی سود کے دھوئیں اور اس کے گرد و غبار سے بچ نہیں سکتا ہے، وہ بھی اس میں کسی نہ کسی حد تک اس سے متاثر ہوگا۔ یہ جو ارشاد نبوی ہے یہ صرف ایک پیشن گوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کو چوکنا کرنے کے لیے ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب سود سے بچنا انتہائی دشوار اور مشکل ہوگا۔
آج کچھ ایسے ہی حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. ایک وبائی صورتحال ہے. کون سا ملک ہے جو سود کے ان جراثیم سے اور بلکہ ان بھیانک نالوں سے بچا ہوا ہے؟ اور کون سا فرد ہے جو اس کے گرد و غبار سے بھی اپنے کو بچانے میں کامیاب ہو پا رہا ہے؟ مختلف طریقوں سے سود کے معاملات کو قابل قبول بنانے کی دنیا بھر میں کوششیں ہو رہی ہیں. اب ایسے موقع پر یہ جو سودی نظام ہے جس کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اب معیشت اس کے بغیر نہیں چل سکتی ہے اور نظام معیشت اس کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو ہمیں پورے انسانوں کو یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ سود یہ انسانیت کی نجات کا نہیں بلکہ اس کے تباہی کا ذریعہ ہے. اور جو سرمایہ دار ہیں وہ غریبوں کا خون چوس لیتے ہیں اور غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور مالدار کے حصے میں صرف دولت و ثروت ہی باقی رہتی ہے. تو اس طرف ہمیں عملی طور پر لوگوں کو اس سلسلے میں رہنمائی اور رہبری کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے ملک میں غیر سودی ادارے کیسے قائم کیے جا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ غیر سودی جو بینک ہے، ایک تو یہ ہے کہ مکمل بینکنگ کا نظام ہو اور وہ ساری چیزیں اس میں لوگوں کو سہولتیں دی جائیں اور لوگوں کی وہ ساری ضرورتیں پوری کی جائیں جو ایک بینک کرتا ہے. ہمارے اپنے ملک میں قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ سہولت ہمیں حاصل نہیں ہے. تاریخ ہندوستان میں اور بلکہ تاریخ اسلامی میں جیسا کہ ابھی آپ لوگوں کے علم میں یہ بات آئی کہ انگریزوں کے حکومت کے زمانے میں سب سے پہلے حیدرآباد دکن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ یہاں 1857 کی جنگ آزادی بلکہ 1935 میں سب سے پہلے حیدرآباد میں کچھ لوگوں نے غیر سودی بینک قائم کرنے کی پیش رفت کی اور اس سلسلے میں انہوں نے انفرادی طور پر بہت ساری کوششیں کی، لیکن اس کے بعد تقسیم ملک کا سانحہ پیش آیا اور یہ ساری کوششیں بازو رہ گئیں. 1940 میں ملیشیا اور پاکستان میں اس سلسلے میں کچھ اقدامات کیے گئے اور 1950 میں مصر، سوڈان، متحدہ عرب امارات، بنگلہ دیش میں بھی اس سلسلے میں کچھ کام ہوئے. اس کے بعد پھر دوسرا دور آتا ہے 1970 سے 1995 تک کا، جس میں بہت سارے ممالک نے اپنے پورے مالیاتی نظام کو اسلامی ضابطوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اور 1982 میں جنرل ضیاء الحق مرحوم نے پاکستان میں باقاعدہ اس کی کوشش کی اور انہوں نے ایک کونسل بھی قائم کی، لیکن اس 25 سالہ عرصے میں جو کوششیں ہوئی ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکیں. اور 1996 کے بعد پھر ایک تیسرا دور شروع ہوتا ہے جس میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم پورے ملک کے نظام کو ایک دم تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں بتدریج اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. چنانچہ اسلامی بینک اور تکافل کمپنیاں وجود میں آئی اور مختلف ملکوں میں اب بھی اس کا سلسلہ جاری ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ ایسے مالیاتی ادارے قائم کیے جائیں جن کا مقصد غیر سودی بنیادوں پر ضرورت مندوں کو قرض فراہم کرنا ہو اور قانون میں موجود گنجائش کے برابر مختلف جو شعبۂ حیات ہیں ان میں لوگوں کو سود سے بچانے کی کو مسلسل کوشش ہے. یہ جو ادارے ہیں جو غیر سودی ادارہ اور سوسائٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ادارے لوگوں کی رقومات کو جمع کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو ان جمع شدہ امانتوں میں سے 70% حصے قرض کے طور پر وہ دیتے ہیں
اور 30% اماؤنٹ یہ ادارے میں محفوظ رہتا ہے۔ یہ جو اس طرح کے ادارے ہیں، اس کو ہماری جو حکومتیں ہیں، خاص طور پر تلنگانہ، آندھرا، یہاں کی حکومتیں اس طرح کی سوسائٹیز کی ہمت افزائی کرتی ہیں کہ اس طرح کی سوسائٹیاں قائم کیا جائیں، جس کو حکومت کی اصطلاح میں کوآپریٹیو کریڈٹ سوسائٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ اس طرح کی سوسائٹیاں قائم کی جائیں اور لوگوں کو مدد کی جائے اور سود سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ ایک طریقہ اس سوسائٹی کے قائم کرنے کا یہ ہے کہ ملکی سطح پر بھی ہماری حکومت نے یہ سہولت دی ہے کہ اس سوسائٹی کو قائم کیا جائے، اور دوسری سہولت یہ ہے کہ ریاستی جو قانون اور ضابطے ہیں اور ریاستی حکومت کا جو سسٹم ہے، اس کے تحت اس طرح کا کوئی ادارہ قائم کیا جائے۔ ملکی سطح پر جو نظام ہے اس میں تھوڑی سی پیچیدگی ہے، لیکن ریاستی سطح پر جو سوسائٹیاں قائم ہوتی ہیں ریاستی حکومت کی منظوری سے، تو ان کا قیام بھی آسان ہے اور ان میں سہولتیں بھی زیادہ ہیں۔ سوسائٹی قائم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم 7 یا 9 طاق عدد سنجیدہ اور دلچسپی رکھنے والے جو افراد ہیں اور بااعتماد ساتھی ہیں، ان کو پروموٹرز کی حیثیت سے منتخب کریں۔ ان میں ایک صدر ہوگا جو چیف پروموٹر کہلاتا ہے۔ ہمیں دوسری بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ اپنی کمیٹی بنانی ہے، اور دوسرے ریاست میں موجود جو قانون ہے اس کے تحت ایک دستور مرتب کرنا ہے، جس میں 2 نکات بطور خاص درج کیے جائیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ امداد باہمی کے تحت جتنے ارکان اس سوسائٹی سے منسلک ہوں گے، ان کی سماجی اور معاشی حالت کو ہم مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اور نیز اس میں ان تمام پہلوؤں کو درج کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری حکومت اور اسلامی جو طریقہ معیشت ہے دونوں میں مشترک ہے۔ خاص طور پر مرابحہ، مضاربہ و مشارکہ، استثناء، جو شریعت کی مختلف تجارت کے طریقہ کار ہیں، ان کو ہم اپنے دستور میں شامل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کے اپنے قوانین کے تحت بھی اس میں کوئی قباحت ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ جو اس سلسلے میں ہمیں اس میں شامل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ کہ سرمایہ حصص جو ہے اس کی مقدار زیادہ رکھنی چاہیے، کہ ہم کتنے حصے اپنی سوسائٹی میں بنانا چاہتے ہیں، تو کم از کم 10 لاکھ روپیے کے وہ حصے ہوں، اور حصص جو ہیں، سرمایہ جو ہے وہ 10 لاکھ روپیے کا ہو کم سے کم، اور حصے جو ہم بنا رہے ہیں وہ ایک حصہ 10 روپیے کا ہو۔ تو اس طرح ہماری سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہوگی۔ تیسری چیز، دستور اور سوسائٹی کے لیے درکار جو ضروری دستاویزات ہیں وہ ہمیں تیار کرنے پڑتے ہیں، کہ ہمارا جو آدھار کارڈ ہے اور پین کارڈ ہے، اور اسی طرح کی اور دوسری چیزیں جو کوآپریٹیو سوسائٹی قائم کرنے کے لیے جو کوآپریٹیو ڈسٹرکٹ کوآپریٹیو آفیسر جو ہوتا ہے اور اس کا آفس ہر ضلع میں رہتا ہے، تو ہمیں اس سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اگر سوسائٹی قائم کرنا چاہتے ہیں تو فلاں چیزیں درکار ہیں، آپ اسے فراہم کر دیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپلیکیشن دے دیں۔ اپلیکیشن جو دیا جاتا ہے اب سے چند دن پہلے آف لائن دیا جاتا تھا، اب آن لائن اسے کر دیا گیا ہے کہ آپ آن لائن اپلیکیشن دیں، اور یہ بہت آسان ہے۔ بس 3 ہی چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اپنی سوسائٹی کے ممبرس بنائیں، دوسرے یہ کہ آپ اپنا دستور مرتب کریں، اور تیسرے ڈسٹرکٹ کوآپریٹیو سوسائٹی کا جو آفیسر ہے اس سے رابطہ کریں اور
اجازت کے لیے اس سے مزید معلومات حاصل کریں اور آن لائن اجازت کے لیے آپ درخواست دے دیں. 1 مہینے میں آپ کو اجازت مل جائے گی کہ آپ اس طرح کی سوسائٹی قائم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس ہندوستان میں جو غیر سودی ادارے اور سوسائٹیاں چل رہی ہیں وہ 2 انداز میں چل رہی ہیں. ایک تو وہ ہیں جو حکومت سے باضابطہ اجازت لے کر رہے ہیں، اور دوسرے بغیر اجازت کے بھی سوسائٹیاں چل رہی ہیں. دونوں کامیاب طریقے پر چل رہی ہیں، لیکن میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ملک میں آئے دن جو حالات بدل رہے ہیں اور دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، تو ان حالات کی روشنی میں ہمیں باضابطہ اجازت لے کر اس طرح کے ادارے قائم کرنا چاہیے تاکہ قانونی طور پر ہمیں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے اور ہم کسی بھی موقع پر اپنے قدم کو پیچھے ہٹانے پر مجبور نہ ہوں. اور چونکہ قانونی طور پر اس کو اجازت حاصل کرنا اور ایسے اداروں کو قائم کرنا آسان ہے، اس لیے ہمیں قانونی طور پر ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ جو ادارہ ہے اس کو قائم کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ جو پروسیس ہیں اجازت کے یہ کرنے ہیں، اور دوسرے چونکہ آپ بینکنگ نظام کے خلاف ایک غیر سودی نظام معیشت کو روشناس کروانا چاہتے ہیں اور امت کو سود سے بچانا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مقابلے کے لیے آپ کو ٹھیک وہی ڈیزائن پیش کرنا پڑے گا. اعتماد کے لیے آپ کو وہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی جو اس زمانے میں بینک میں داخل ہوتے ہی آدمی کو جس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ بہترین فرنیچر ہے، دیکھنے میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ واقعی بینک ہے اور ہمارا لاکھوں اور کروڑوں کا سرمایہ یہاں آ کر ڈوب نہیں جائے گا بلکہ محفوظ رہے گا. اس لیے آپ کو ایک ایسا آفس قائم کرنا پڑے گا جس میں گلاسز لگے ہوئے ہوں اور دیکھنے سے یہ پتہ چلے کہ یہاں بھی بینک کا کچھ نظام اور سسٹم چل رہا ہے. اس کے لیے آپ کو 3 سے 5 لاکھ روپے کے درمیان سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ کا پھر وہ جو ادارہ ہے وہ ایک عملی شکل اختیار کرتا ہے. لیکن اس سلسلے میں زیادہ فکر مندی کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو 3 یا 5 لاکھ روپے جو بھی خرچ ہوں گے، یہ جو ادارے کا نظام اور سسٹم ہے اس سے جو آمدنی آپ کو حاصل ہوگی یہ پیسے بھی آپ کے ریکور ہو جائیں گے. آپ کو اس ادارے کے چلانے کے لیے نہ کسی سے چندہ لینے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی. یہ ادارے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ ابتدا میں جو 3-5 لاکھ روپے خرچ کریں گے یہ بھی اس ادارے سے بعد میں آپ کو واپس آ جائیں گے. آپ جب یہ ادارہ قائم کرنا چاہیں گے تو کچھ دوست احباب آپ کی ہمت افزائی کریں گے، آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ آپ بہت اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے امت کو سود سے بچانے کی. غریب وہ اپنی مجبوریوں میں پریشانیوں میں قرض لیتے ہیں اور پھر بس سود ہی ادا کرتے رہتے ہیں، اور اتنا ان کے پاس آمدنی نہیں ہو پاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط و مستحکم کر سکیں. امت اس وقت کتنا سود میں مبتلا ہے اس کو اگر ہم جاننا چاہیں، ہم لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ جو غریب ہے وہ سود لیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ نہ غریب بچے ہوئے ہیں نہ مالدار بچے ہوئے ہیں. بہت کم ہی تاجر ہیں جو بغیر سود کے اپنے کاروبار کو چلاتے ہیں. اس لیے بہترین اور عالیشان دکان آپ کو نظر آ رہی ہوگی، لیکن جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو وہ بھی سودی معاملات میں ملوث ہوگا. ہم لوگوں نے جب اس طرح کا ادارہ اب سے 7 سال پہلے قائم کیا اور ہم نے یہ کہا کہ بھی ہم بغیر سود کے لوگوں کو قرض دیں گے، تو بہت سے احباب رجوع ہوئے کہ ہمیں قرض چاہیے، ہمیں قرض چاہیے. تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے قرض حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ سونا لا کر رکھیں، آپ کو گولڈ لون دیا جائے گا
اور آپ جتنا سونا لائیں گے اس کا صرف 70% حصہ آپ کو بطور قرض دیا جائے گا، اور 30% آپ کا جو سونا ہے وہ ہمارے پاس زائد رہے گا۔ تو بہت سے لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم لوگ سونا رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے آپ پیسے دیجئے پھر ہم سونا لا کر رکھیں گے۔ ہم نے کہا کہ بھی پہلے سونا لا کر رکھیے پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو بولے نہیں، ہمارا سونا پہلے سے سود خاروں کے پاس ہے، اس لیے آپ پیسے دیں گے تو ہم وہ سونا چھڑائیں گے اور آپ کے پاس لا کر رکھیں گے۔ تو پھر ہم نے اپنے ادارے میں یہ گنجائش پیدا کی کہ ہم اپنے ادارے کے ملازم کو ہم نے ان کے ساتھ بھیجا، اور پھر انہوں نے وہ اپنا سونا چھڑایا اور پھر یہاں لا کر ان کا سونا جمع ہوا، اور اس طرح ہم نے ان کو قرض دیا۔ چند دنوں کے بعد مقام پر جو سنار اور سود پر دینے والے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ 2-4 مہینوں سے بہت سارے لوگ آ کر اپنا سونا چھڑوا رہے ہیں اور پیسے جمع کر رہے ہیں، تو وہ پریشان ہو گیا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، آخر ان سب کو پیسہ کہاں سے مل رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم یہ پیسہ کہاں سے لا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک بلا سودی ادارہ قائم ہوا ہے، وہاں سے ہمیں قرض مل رہا ہے۔ تو وہ خود آیا اور آ کر اس نے ہمارے نظام اور سسٹم کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ تمہارا پیٹ کیسے چلے گا؟ تو چونکہ مسئلہ پیٹ کا ہے تو اس لیے اس کے سامنے یہی تھا کہ بھئی آپ لوگ کیسے جئیں گے اور آپ لوگوں کا روزگار کیا ہوگا؟ تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے، اسلام اور کی جو تعلیم ہے اور ایک مسلمان کی جو سوچ اور فکر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی صرف اپنے پیٹ کی فکر نہ کرے بلکہ تمام ہی انسانوں کی بھوک اور ان کے افلاس اور ان کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال ہم نے اس کو سمجھایا۔ اس کے بعد وہ ہمیں لے کر گیا اپنے پاس، اور اس نے 3 بیگ نکالے جو سونے کے زیورات سے بھرے ہوئے تھے، اور اس نے بتایا کہ یہ تینوں جو بیگ سونے سے بھرے ہوئے ہیں یہ سارا سونا مسلمانوں کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے چٹھیاں نکالی، اور ایک ایک چٹھی کو اس نے بتایا کہ دیکھیے یہ جو زیور ہے یہ 10 تولے کا ہے، اور یہ میرے پاس اب سے 30 سال پہلے انہوں نے قرض لیا ہے، اور اب تک انہوں نے جو سود ادا کیا ہے وہ ان کے سونے کی جو لاگت ہے اس سے کئی حصے زیادہ انہوں نے سود ادا کر دیا ہے، اور اب انہوں نے سود ادا کرنا بھی بند کر دیا، اور ان کا سود اب اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ بجائے اس زیور کو چھڑانے کے، وہ اس زیور کو چھڑانے کی نیت ہی انہوں نے ختم کر لی ہے، اس لیے 30 سال سے میرے پاس ہے، اگر وہ یہ چھڑانا چاہیں گے تو اس زیور کی جو قیمت ہے اس سے 10 حصے زیادہ مجھے پیسے دینے پڑیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ سود سے بچے ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو سود سے بچے ہوئے ہیں، اور امت کا سونا، امت کی قیمتی چیزیں وہ گروی رکھی ہوئی ہیں سود خوروں کے پاس۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کا ادارہ قائم کریں گے تو ہمارے پاس سرمایہ کیسے جمع ہوگا قرض دینے کے لیے؟ ہم لوگوں نے اس سلسلے میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ خطبات جمعہ کو ہم نے استعمال کیا، پورے شہر کے علماء اور خطباء کو ہم نے اس سلسلے میں تیار کیا کہ ہمیں اس طرح کا ادارہ ہم نے قائم کیا ہے، اور ہم لوگوں کو سود سے بچانا چاہتے ہیں۔ آپ سود کی قباحت و شناعت پر اپنے خطبات جمعہ میں دیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ اگر سود سے ہمیں بچنا ہے اور لوگوں کو بچانا ہے تو ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ لینا پڑے گا۔ چنانچہ ہم نے جمعہ کے خطبات کے ذریعے، خواتین کے اجتماعات کے ذریعے اور پھر انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے اپنے ادارے کو مزید آسان بنانے کے لیے مساجد کے سامنے ہی ہم نے اپنے کاؤنٹرز لگا دیے کہ آپ حضرات اس میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں، اور بجائے سودی بینکوں میں اپنے پیسے جمع رکھنے کے آپ ہمارے ادارے میں اپنے پیسے جمع کریں، اور جو سہولت بینکوں میں آپ کو مل رہی ہے اس سے زیادہ سہولت یہ ادارہ آپ کو دے گا۔ بینک میں تو
4 بجے کے بعد آپ جائیں گے تو آپ نہ پیسے ڈرا کر سکتے ہیں نہ جمع کر سکتے ہیں، لیکن آپ 4 بجے کے بعد بھی آئیں گے تو ہمارا ادارہ 7 بجے تک کھلا رہے گا، تو آپ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر بھی یہاں پیسے ڈرا کر سکتے ہیں اور جمع کر سکتے ہیں۔ اور دوسری سہولت یہ ہے کہ آپ یہاں جو پیسے رکھیں گے یہ آئی ٹی سے مستثنی ہوں گے۔ یہ چونکہ امداد باہمی کا ادارہ ہے، اس لیے حکومت یہاں جن کا پیسہ رہتا ہے ان کے اوپر انکم ٹیکس عائد نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کا ادارہ ہے، تو آپ آئی ٹی سے بچ جائیں گے۔ اور تیسری سہولت آپ کو یہ رہے گی کہ بینکوں میں بعض دن ایسے آتے ہیں کہ آپ زیادہ پیسے ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو بینک کا جو مینیجر ہے وہ آپ کو ڈرا کرنے نہیں دیتا ہے کہ بھی آپ چند دن کے بعد کیجئے، لیکن اس ادارے میں آپ جس وقت چاہیں پیسے جمع کریں اور جس وقت چاہیں ڈرا کریں اور جتنے چاہیں جمع کریں اور جتنے چاہیں ڈرا کر لیں۔ تو ہم نے لوگوں کو اس سلسلے میں ترغیب دی اور اکاؤنٹس کھلوائے، تو الحمدللہ اس وقت ہمارا جو ادارہ ہے ایک چھوٹے سے منڈل کورٹلے میں قائم ہے، لیکن اس ادارے کے تقریباً 3000 اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، اور روزانہ اس میں جو ایک چھوٹے سے شہر میں جہاں صرف 35 مسجدیں ہیں، وہاں روزانہ اس ادارے میں جو پیسے ڈپازٹ ہوتے ہیں وہ 5 لاکھ کا ایوریج ہے کہ روزانہ 5 لاکھ روپئے ہمارے پاس لوگ ڈپازٹ کرواتے ہیں۔ اور ابھی گزشتہ سال ہم نے سال بھر میں ہمارا جو ٹرن اوور ہے وہ 20 کروڑ ہے، اور 12 کروڑ روپئے لوگوں نے ہمارے پاس ڈپازٹ کروائے، یعنی ماہانہ 1 کروڑ روپئے ہمارے پاس ڈپازٹ ہوتے رہے، اور 8 کروڑ روپئے ہم نے سال بھر میں لوگوں کو بغیر سود کے قرض دیا اور پھر ہم نے اسے واپس لیا۔ ایسے ہی اہل ثروت کو ترغیب دی جائے کہ وہ لانگ ٹرم ڈپازٹ کے طور پر اپنے سرمایے کو ہمارے ادارے میں رکھیں، 6 مہینے کے لیے، 8 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، تاکہ ہم بالکل ذہنی طور پر فارغ ہو کر لوگوں کو قرض دے سکیں۔ ہاں کچھ اس طرح کی چیزیں بھی آئیں گی جس میں آپ کو لوگوں کے سوالات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ہم نے ایک موقع پر تمام مساجد کے جو ذمہ داران تھے، صدور تھے، ان کی میٹنگ رکھی کہ مساجد کا جو فنڈ ہے ہر مسجد میں سلک رہتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ صدر صاحب اور خازن صاحب نہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور نہ کسی بینک میں انہیں رکھنا پڑے گا، تو ہم نے مساجد کے ذمہ داروں کی میٹنگ رکھی اور کہا کہ آپ اپنا جو سرمایہ، مسجد کا جو سرمایہ ہے وہ امت کا سرمایہ ہے، اس کو آپ اس ادارے میں رکھیں تاکہ امت اس سے فائدہ اٹھاتی رہے، اور جس وقت آپ کو ضرورت ہے آپ ڈرا کر لیجئے۔ تو تمام لوگوں نے ہماری تائید کی اور کہا کہ ضرور ہم رکھوائیں گے، لیکن ایک خازن صاحب تھے، انہوں نے ایک چپتا ہوا سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لاکھوں روپیہ آپ کے پاس رکھ دیں گے، لیکن یہ پیسے محفوظ رہیں گے اس کی کیا گارنٹی ہے، آپ ہمیں کیا شوریٹی دیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اس وقت آپ کے مسجد کا جو سرمایہ ہے وہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ SBI میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ SBI والوں نے آپ کو کیا شوریٹی دی ہے؟ تو بولے کچھ بھی نہیں۔ تو ہم نے کہا وہی شوریٹی ہم بھی دیں گے۔ تو SBI والوں نے آپ کو کوئی شوریٹی نہیں دی، اس کے باوجود آپ وہاں رکھے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کئی سال سے وہ بینک چل رہا ہے تو اعتماد ہو گیا ہے۔ ایسے ہی ہمارا ادارہ بھی کئی سال تک چلتا رہے گا تو آپ کو اعتماد حاصل ہو جائے گا۔ لانگ ٹرم ڈپازٹ کے سلسلے میں جب ہم لوگوں نے شہر کے جو مالدار اور صاحب ثروت احباب ہیں ان کو جمع کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سرمایہ عطا کیا ہے، آپ کا سرمایہ اس میں سے کچھ حصہ امت کے لیے بھی چند دنوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے، تو آپ
50,000, 1 لاکھ, 2 لاکھ, 5 لاکھ جو بھی آپ کے پاس فاضل ہیں اور چند مہینوں کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں, اسے آپ ہمارے پاس رکھوائیے تاکہ ہم اپنے ادارے کو اور آگے بڑھا سکیں. تو سبھی لوگوں نے ماشاءاللہ ہماری بات کی تائید کی, مگر ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ کی جو کمیٹی کے احباب ہیں انہوں نے کتنے پیسے ڈپازٹ کیے ہیں. وہ بالکل ابتدا کا وقت تھا, کسی نے بھی ڈپازٹ نہیں کیے تھے لانگ ٹرم کے لیے. تو جب ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ میں رہتی ہے. تو فوراً میرے ذہن میں جواب آیا اور میں نے کہا کہ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ ہم لوگ بینک چلا رہے ہیں, اور بینک میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ رازداری برتی جاتی ہے اور دوسروں کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ کس کے کتنے پیسے یہاں رکھے ہوئے ہیں. تو ایسے ہی لوگ جیسے ہی ہم اس طرح کے غیر سودی بینک کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہیں گے کہ بھی چلا سکتے ہیں کیا, کروڑوں روپے کا ٹرن اوور, اس کو سنبھالنا اور پھر آگے بڑھانا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. تو اس طرح لوگ آپ کو پیچھے ہٹانے کی بھی کوشش کریں گے, لیکن آپ ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یہ ادارے بہت آسانی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. کئی مرتبہ تو آپ کو لوگوں کو بلا کر قرض دینا پڑتا ہے. آپ کے پاس سرمایہ بہت جمع ہو گیا اور لوگ جمع کر دیتے ہیں, لیکن جب تک آپ اسے قرض نہیں دیں گے تو اس کا صحیح استعمال نہیں ہوگا. تو ہمیں قرض بلا کر دینا پڑتا ہے کہ بھئی آپ کو قرض چاہیے تو آ کر لے جائیے. اب یہاں ایک چیز یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو پیسے ڈپازٹ کر رہے ہیں جس وقت چاہیں آپ ڈرا کر سکتے ہیں, اور دوسری طرف قرض بھی دے رہے ہیں. تو جب آپ نے قرض دے دیا اور جو اصل رقم والا ہے, ڈپازیٹر ہے, جب وہ آئے گا اپنے پیسے ڈرا کرنے کے لیے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ بھی آپ کے پیسے تو ہم نے قرض میں دے دیے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ پورے بینکوں کی تاریخ یہ ہے کہ کسی بھی بینک میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی پیسے ڈرا کرنے کے لیے جاتا ہو تو بینک والے یہ کہتے ہوں کہ ہم نے آپ کے پیسے فلاں جگہ مصروف کر دیے ہیں. وہ آپ کو لیکوڈ اماؤنٹ دیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو پیسے ڈپازٹ کرتے ہیں اس میں سے صرف 30% لوگ, 30% لوگ ہی اپنے پیسے ڈرا کرتے ہیں, اور 70% لوگ وہ ہوتے ہیں جو پیسے جمع تو کرتے ہیں, ڈرا کرنے کا کام نہیں کرتے ہیں. یہ پورے بینکوں کی تاریخ ہے. اسی لیے یہ جو کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی ہے اس کا بھی قانون یہی ہے کہ آپ 70% اماؤنٹ قرض دینے کے لیے استعمال کریں, 30% اپنے پاس رکھیں تاکہ ڈپازیٹرز جس وقت آئیں تو آپ ان کی رقم واپس کر سکیں. اور روزانہ جو یہ 5 لاکھ آپ کے پاس ڈپازٹ ہوتے ہیں تو روزانہ جو لوگ ڈرا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہی اماؤنٹ ادھر سے آتا ہے اس کاؤنٹر سے, اور اس کاؤنٹر سے وہ ڈرا ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح کے اداروں کو چلانے اور پھر قرض دینے میں بھی کوئی دشواری پیش نہیں آتی ہے. اب ایک اور سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے, آپ جو لوگ ڈپازیٹرز ہیں انہوں نے جتنے پیسے جمع کیے آپ ان کو اتنے پیسے واپس کر دیں گے, اور جو قرض جس کو آپ نے دیا ہے, جتنا قرض آپ نے دیا ہے اس سے آپ اتنے ہی پیسے واپس لیں گے. تو پھر آفس کا خرچ کیسے چلے گا؟ جو مینیجر ہے, کلرک ہے, محصلین ہیں, ان کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ اسٹیشنری یہ کہاں سے خریدی جائے گی؟ تو پھر اخراجات کیسے پورے کیے جائیں گے؟ یہ ایک زبردست گویا چیلنج بھی ہے ایک, اور اس چیلنج کو حل کرنے کے لیے مختلف جو اس طرح کی سوسائٹیاں ہیں وہ مختلف طریقے استعمال کرتی ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جس طرح مسجد کا نظام چل رہا ہے آپ اس ادارے کا نظام بھی اسی طرح چلائیں کہ لوگوں سے تبرعات لیں, چندہ لیں, اور پھر اس ادارے کے نظام کو چلائیں.
یہ سب سے صاف شفاف طریقہ ہے جس کے بارے میں نہ کسی کو کوئی شبہ ہے نہ اس میں کسی تردد کی گنجائش ہے۔ لیکن اس طرح ادارہ چلانے میں آپ کو دو قسم کی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ نمبر ایک، ابھی جو ہمارا ادارہ ہے اس کا جو ماہانہ خرچ ہے وہ 1.25 لاکھ روپیے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 1.25 لاکھ روپیے ماہانہ چندہ آپ کو ملے، یہ تو آسان نہیں ہے۔ مساجد کا نظام چلانے میں لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے، امام صاحب کو 10,000 12,000 تنخواہ دینے میں کمیٹیاں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ 1.25 لاکھ روپیے ماہانہ چندہ ہو یہ آسان نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے ترغیب دی اور سسٹم بنا بھی لیا اور ماہانہ 1.25 لاکھ روپیے آپ کے پاس چندہ جمع ہو رہا ہے تو ادارہ ہر دن ترقی کرتا جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ادارہ اور آگے بڑھا تو خرچ اور بڑھا، اور چندہ کہاں سے بڑھے گا؟ تو چندہ بڑھ نہیں پاتا ہے، تو ادارے کو آپ محدود پیمانے پر ہی چلا سکتے ہیں اگر چندے کی بنیاد پر چلا رہے ہیں۔ دوسری دشواری جو اس میں پیش آتی ہے وہ یہ کہ ادارہ چندہ دہندگان کے دباؤ میں رہتا ہے۔ یہ جو سسٹم ہے قرض دینے کا، جیسے ہی ہم کسی کو قرض دیتے ہیں اور 3 مہینے 6 مہینے 1 سال کی مدت پر ہم نے قرض دیا، تو بعض لوگ تو قرض اپنے وقت پر واپس کر دیتے ہیں، لیکن میں اور آپ جانتے ہیں کہ امت کا بڑا توقع وہ ہے جو قرض لینا جانتا ہے، واپس کرنے سے وہ لوگ واقف نہیں ہیں۔ حضرت مولانا عاقل حسامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ قرض حسنہ کا کیا مطلب ہے معلوم ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں معلوم ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ قرض لو اور جب قرض دینے والا قرض واپس مانگے تو ہنس دو۔ بولے یہ قرض حسنہ ہے۔ تو بات یہاں تک بھی رہتی تب بھی آسان تھی کہ قرض لو اور واپسی کی بات کرے تو ہنس دو۔ یہاں تو ہنسنے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ جب قرض کی واپسی کی بات کرتے ہیں اور تو تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اور دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جب قرض دینے والا واپس کرتا ہے تو اس طرح واپس کرتا ہے جیسے وہ قرض واپس نہیں کر رہا ہو بلکہ ہم پر احسان کر رہا ہو کہ لو بہت آپ کہہ رہے تھے قرض، پیسے پیسے پیسے، یہ لو۔ تو آدمی توبہ کر لیتا ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی قرض نہیں دوں گا۔ تو چونکہ امت میں قرض واپس کرنے کا مزاج نہیں ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے اداروں میں قرض واپس ہو جاتا ہے؟ تو 2 بنیادوں پر قرض دیا جاتا ہے۔ ایک سونے کی بنیاد پر، اور ظاہر ہے کہ سونا جو ہے وہ شوہر کا نہیں رہتا ہے، بیوی کا رہتا ہے۔ تو قرض لینے والا شوہر ہوتا ہے۔ تو 6 مہینے کی مدت پر شوہر نے قرض لیا، جب 7واں مہینہ آ جاتا ہے اور شادیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ جتنا یاد دلاتے ہیں کہ قرض واپس کر دیجئے، اس سے زیادہ گھر والی یاد دلاتی ہے کہ سونا میرا رکھا ہوا ہے، شادی میں جانا ہے، گلہ خالی ہے، کیسا جاؤں؟ تو اس لیے اندر سے پریشر پڑتا ہے، اس لیے وہ قرض واپس ہو جاتا ہے اور سونا ڈرا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے شوریٹی کی بنیاد پر قرض دینا۔ اور شوریٹی کا مطلب یہ ہے کہ میرے اگر ادارے میں 2 لاکھ روپیے ہیں تو میں کسی کو شوریٹی دے سکتا ہوں، اور اس شوریٹی کے دینے کا مطلب اس کے پیپرز پہ مجھے دستخط کرنی پڑتی ہے کہ قرض لینے والا جب تک قرض واپس نہ کرے میں اپنے پیسے ڈرا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں ادارہ قرض نہیں دیتا ہے، شوریٹی دینے والا وہ قرض دیتا ہے۔ آخری چیز یہ ہے کہ دوسری میں نے جو بتایا کہ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ تبرعات اور چندے کی بنیاد پر ادارے کو چلایا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس طرح یہ بس لمیٹڈ ہی ادارہ چل سکے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے جو ممبرانس ہیں ان سے ماہانہ فیس لی جائے اور اس فیس کی بنیاد پر ادارے کو چلایا جائے، لیکن اس میں اگر
فیس جو جتنی دیتا ہے، کوئی مثال کے طور پر 50 روپے دیتا ہے، کوئی 100 روپے دیتا ہے، تو فیس کی بنیاد پر ہی اس کے قرض کے تناسب کو اگر مقرر کیا جائے تو یہ بھی سود ہی کی ایک شکل ہے کہ جو جتنا فیس دے رہا ہے اسی اعتبار سے اس کو قرض دیا جا رہا ہے۔ اس لیے علماء اسلام نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سروس چارجز لیے جائیں، اور ظاہر ہے کہ سروس چارجز اس کو حضرت مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس طرح کا معاملہ شرعاً اجارہ فاسدہ ہے۔ لیکن حضرت مفتی جعفر علی صاحب نے محقق مدلل مسائل میں اس کی اجازت دی ہے، لیکن سخت شرائط کے ساتھ، اور اس میں جو سب سے سخت شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو سروس چارجز کے نام پر لوگوں سے پیسے لیں گے تو جب سال مکمل ہو جائے اور آپ کا جو خرچ ہے اس کے بعد بھی اگر پیسے بچ جائیں، اور بچ جاتے ہیں اس لیے کہ اس طرح کے ادارے یہ ملٹیپل پیمانے پر چلتے ہیں، آمدنی اس میں بار بار ہوتی رہتی ہے، تو پھر شریعت کے نقطہ نظر سے آپ نے سروس چارجز لیے تھے اور سروس چارجز کے بعد بھی پیسے بچ گئے ہیں، تو جس سے آپ نے پیسے لیے تھے اس کو پیسے واپس کرنا یہ واجب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سال بھر میں جتنے لوگوں نے قرض لیا ہر ایک کو اس کے تناسب کے اعتبار سے پیسے واپس کیے جائیں، یہ ایک دشوار کام ہے۔ چوتھا طریقہ وہ ہے جو مسلم فنڈ دیوبند کا ہے کہ ہم جس طرح حکومت کے باؤنڈ پیپر ہوتے ہیں اس طرح کے پیپرز ادارے کے ہوں، اور فارم بیچا جائے، اور فارم سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے، یعنی گویا کسٹمر کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سادہ پیپر پہ آپ سے معاہدہ نہیں کریں گے، ہمارے ادارے میں ایک خاص قسم کا پیپر اسی کی حیثیت ہے اور وہی چلتا ہے، پہلے وہ آپ کو خریدنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی اس پیپر پر معاہدہ ہوگا۔ تو چونکہ حکومت کے باؤنڈ پیپر بھی لوگ خریدتے ہیں اور حکومت کے پاس وہی اتھینٹک ہیں، ایسے ہی ادارہ اپنے پیپرز چھپوا سکتا ہے اور اس سے ہونے والی جو آمدنی ہے اس سے ادارے کو چلایا جائے۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ایک حیلہ ہے جس سے ادارے کو چلایا جاتا ہے، لیکن اور اس میں ربا تو نہیں ہے لیکن شبہ ربا ہے، تو حضرت نے اس میں شبہ ربا کی بات کہی، تو اس لیے اور اس کا حل حضرت مفتی نظام الدین صاحب نے منتخبات نظام الفتاوی میں پیش کیا کہ یہ جو فارم ہے ادارہ خود نہ بیچے، فارم کوئی صاحب خیر اپنے پیسوں سے چھپوائیں اور وہ اپنے آفس میں اپنی دکان میں وہ فارم رکھیں، ادارہ صرف رہبری کرے کہ آپ وہاں جا کر فارم خرید کر لائیے، وہاں ملتا ہے وہ فارم، اور فارم بیچنے والا جو صاحب ہیں فارم بیچنے والے وہ یہ نیت کر لیں کہ اس فارم کے بیچنے سے جو بھی آمدنی ہوگی میں ماہانہ ادارے کو گفٹ کر دوں گا، اور اس طرح ادارہ نہ فارم بیچتا ہے نہ اس سے آمدنی حاصل کرتا ہے، ایک تیسرا آدمی وہ فارم بیچ رہا ہے وہی آمدنی حاصل کر رہا ہے اور اس آمدنی کو وہ ادارے کو گفٹ کر رہا ہے، تو قرض دینے والے فارم نہیں بیچ رہے ہیں اور جو فارم بیچ رہا ہے وہ قرض نہیں دے رہا ہے۔ تو حضرت مفتی نظام الدین صاحب نے اس کا یہ حل پیش کیا۔ لیکن پانچواں جو طریقہ ہے اور جس کو تمام ہی مفتیان کرام اور علماء عظام نے جس کی ترغیب دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ادارے کو مرابحہ، مزاربہ، مشارکہ کی بنیاد پر چلایا جائے، اور جو لوگ تجارتی بنیادوں پر قرض لینا چاہتے ہیں کہ میری دکان ہے مجھے 1 لاکھ کا مال چاہیے اس لیے 1 لاکھ قرض چاہیے، تو ہم ان سے مرابحہ کریں کہ بھی آپ کو کیا سامان چاہیے وہ لسٹ بنا کر لائیے قیمت کے ساتھ، اور پھر ادارہ اس سامان کو خریدے گا، اور 1 لاکھ میں مثال کے طور پر وہ سامان ادارے کو ملا، ادارہ آپ کو 5 مہینے یا 6 مہینے کی مدت پر 1,15,000 میں وہ سامان آپ کو بیچ دے گا، اور آپ قسطوں پر 1,15,000 ادارے کو ادا کر دیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو تجارت ہے اور شریعت میں اس کی اجازت ہے، اور مرابحہ کہتے ہی ہیں کہ
خریدا کتنے میں گیا ہے، مجھے مال کتنے میں ملا، اور آپ کو کتنے میں بیچ رہا ہوں، دونوں کے سامنے کلیئر رہے، اسی کو مرابحہ کہتے ہیں۔ تو ان بنیادوں اور ایسے ہی مشارکہ اور مزاربہ کی بنیادوں پر چلایا جائے، اور الحمدللہ ہم لوگ انہی بنیادوں پر اپنے ادارے کو بھی چلانے کے لیے ہم نے قدم آگے بڑھا دیا ہے، اور آپ لوگوں کو تاکہ ایک حوصلہ ملے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جب ان بنیادوں پر ہم نے ادارے کو چلایا، جو خالص شرعی تجارتی بنیادیں ہیں، جس میں ربا کا یا شبہ ربا کی کوئی شکل نہیں ہے، تو یہ ادارہ اتنا نفع بخش اور مفید ادارہ بنتا ہے کہ جہاں 50 لوگ سود سے بچ جاتے ہیں، وہیں ادارہ خود بھی بہت مستحکم بن کر ابھرتا ہے۔ چنانچہ صرف اس 6 سال کے عرصے میں تمام اخراجات کی پابجائی اور تمام سسٹم کو چلانے کے بعد بھی ہمارے پاس ادارے کے اپنے تقریباً 15 لاکھ روپیے ہیں جو بچے ہوئے ہیں، جو نہ لوگوں کے ہیں نہ کسی اور کا سرمایہ ہے۔ تو جب ہم مرابحے کی بنیاد پر اور مزاربت کی بنیاد پر اس ادارے کو چلائیں گے تو پھر بہت بہتر انداز میں یہ ادارہ آگے بڑھے گا، اور کسی بھی طرح کے ربا سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اس طرح کے ادارے جو لوگ بھی قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کی رہبری کی جائے اور مسلسل اس کی نگرانی بھی ہو، تاکہ حکومت کی نظر میں بھی آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی گرفت ہو سکے۔ حکومت کے جو قوانین ہیں اس کے اعتبار سے بھی ادارے کی مکمل نگرانی ہو، اور شرعی طور پر بھی کوئی ایسا عمل ہم نہ کریں جو ربا کی طرف آگے بڑھانے والا ہو۔ تو اس کے لیے فنفیڈ کے نام سے ایک فاؤنڈیشن ہم نے بنایا ہے، اور آپ لوگوں کو جو پامفلیٹس دیے گئے ہیں اس میں نیچے اس کے ذمہ داروں کے نمبرز بھی موجود ہیں۔ آپ حضرات میں سے جو بھی اپنے علاقے میں اس طرح کا ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو جس طرح کی بھی مدد کی ضرورت ہے ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے اداروں کو قائم کرنے اور حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھنے اور امت کو سود سے بچانے کے لیے کچھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کسی آسمانی آفت سے سرمایہ ختم ہو جائے تو پھر، اب ظاہر ہے کہ آسمانی آفت آ جائے تو زمین کا کوئی آدمی بچا نہیں سکتا ہے، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ زمینی آفت بھی آتی ہے۔ ہمارے پاس ایک صاحب نے قرض لیا اور 1 ہفتے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی جو بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں، وہ کیسے قرض ادا کر پائیں گے؟ تو اس کا حل خود ادارے میں موجود ہے کہ 10% اماؤنٹ ریزرو اماؤنٹ کے طور پر بازو رکھا جاتا ہے آمدنی کا۔ اس طرح جہاں بھی کچھ پریشانی پیش آتی ہے تو پھر وہ جو ریزرو اماؤنٹ ہے اس کے ذریعے ہم اس طرح کی جو پرابلمس آتے ہیں اس کو حل کرتے ہیں، اور وہ ریزرو اماؤنٹ بھی کافی بڑا رہتا ہے، اور آپ اس کے ذریعے اس کی پابجائی کر سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ، کوئی بات نہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا